اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کے طلب میں تشریف لانے والے تمام طلباء طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام افراد خیریت سے ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک، عید کی بڑی خوشیاں کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں سے جنہوں نے قربانیاں کی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے، اور جملہ عبادتوں کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ دوسرا یہ کہ امید ہے کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی، ٹھیک ٹھاک آپ نے گوشت کھایا ہوگا، اور اب عید کے معاملات اب مکمل ہو ہی گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب سے انشاءاللہ ہمارا کنٹینیوس کلاس کا سلسلہ اسٹارٹ ہو، تاکہ جو کافی بیچ میں کلاس نہیں ہوئی، یا کچھ کلاسز جو ہیں وہ کینسل کرنی پڑی کچھ وجوہات کی بنا پر، تو اب اس طرح کا سلسلہ نہ رہے۔ چلیں، تو آپ لوگوں نے امید ہے کہ لاسٹ جو ہماری کلاس ہوئی تھی غالباً 23 تاریخ کو ہماری کلاس ہوئی تھی، جو کہ پچھلے سے پچھلا جمعہ عید کا تھا، اس سے پچھلا جمعہ تو ہماری آخری کلاس ہوئی تھی، اور اس سے جو ہے وہ اس میں ہم نے جو ہے وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 10 پر کلام کیا تھا، اور وہاں پر ہمارا کلام مکمل ہوا تھا۔ امید ہے آپ نے اگر لائیو کلاس نہیں لی ہوگی تو آپ نے ریکارڈنگ بھی سماعت کر لی ہوگی۔ ویسے آپ لوگ میں نے دیکھا ریکارڈنگ وغیرہ سنتے نہیں ہے، میں پھر بھی کر دیتا ہوں، خیر چلیں، کسی کوئی کبھی کوئی کام آ جائے، کبھی میرے بھی کام آ جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ اگلے دن جو ہے وہ پڑھانا ہوتا ہے۔ جیسے کل کلاس ہے، اب کل میں بیٹھا ہوں گا تو بس اوقات سامنے چیز کھلی ہوتی ہے، مگر ایک ردم بن رہا ہوتا ہے نا کہ کیا پڑھایا تھا، کیا باتیں ہوئی تھی، تو میرے لیے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ خیر ہے، کس دن رکھی رہے گی، وہ آٹومیٹک ریڈ ہوتی رہیں گی آہستہ آہستہ۔ چلیں جی، اللہ خیر کرتا ہے۔ تو ہمارا کلام چل رہا تھا آیت نمبر 10 پر، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے والد، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارے اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً ان کے خیر خواہ ہیں۔ تو یہ آیت اب انشاءاللہ اس پہ کلام ہوگا، اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو کسی تاریکی کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر اس سے اٹھا لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ تو یہ ایک مشورہ دیا تھا ایک بھائیوں نے، اور ہمارا ایک پس منظر یہ چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے پوری صورت ہے، اور اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج چاند جو ہے وہ ان کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہ خواب انہوں نے جب اپنے والد صاحب کو بتایا تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو منع کیا کہ آپ اپنے بھائیوں کو ایک خواب نہ بتائیے گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ان کے والد صاحب کا بڑا رجحان تھا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک معاملہ ان کے ساتھ تھا، ایک اٹیچمنٹ تھی، اور ایک بہت زیادہ کلوزنس تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ تو ان کے دیگر جو بھائی تھے وہ تھوڑا سا جیلس ہونے لگے ان سے، اور اس جیلسی کے چکر میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، تاکہ ان کے والد صاحب کی توجہ جیسے پہلے ان پر تھی دوبارہ سے ان پر ہو جائے۔ تو بہت ساری پلاننگز تھی، تو اس میں سے ایک پلاننگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ ان کے ایک بھائی نے یہ کہا کہ ان کو قتل نہ کرو بلکہ کسی تاریکی کنویں میں ڈال دو جو بالکل اندھیرے قسم کا ہو، وہاں سے کوئی مسافر آئے گا وہ سمجھے گا کنواں ہے، اس میں وہ ڈول ڈالے گا تو اس میں بیٹھ کے کہیں اور چلے جائیں گے، تو اس طرح ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی ان سے، اور قتل کرنے کا الزام بھی ہم پر نہیں آئے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قتل ایک بہت شدید گناہ ہے۔ یقیناً وہ یہ سب چیزیں جانتے تھے، اسی لیے جو ہے وہ اس چیز سے اجتناب انہوں نے کیا۔
تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوئے. ہم نے اس حوالے سے پچھلی کلاس تک ہم نے جو پڑھا وہ یہ مختصر سا خلاصہ ہے. باقی اگر کسی کو مزید تفصیلات ریمائنڈ کرنی ہے تو پچھلی کلاس سے جا کے ریکارڈنگ سماعت فرما لیجیے انشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو ہماری ریکارڈنگز ہوئی ہیں وہ ہم لوگ جو ہے وہ سب اویلیبل ہیں، تو آپ وہ سن سکتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بھائیوں نے کہا اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں. لاسٹ کلاس میں جب کلاس اینڈ ہو رہی تھی تو میں نے اس کا ایک مختصر واقعہ ذکر کیا تھا آپ کو کہ آگے جو ہے وہ یہی ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھیلنے لے جانے کے لیے کہیں دور کا ذکر کریں گے ان کے بھائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے خوف ہے کہ جو ہے وہ تم ان کو قتل نہ کر دو، ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی بھیڑیا نہ جو ہے وہ بھیڑیا نہ کھا جائے. یہ انہوں نے ذکر کیا. تو اب ظاہر سی بات ہے والد ہیں اور نبی ہیں اور اپنے بچوں کی خصلتوں کو جانتے ہیں، تو اس کے مطابق انہوں نے بات کی تھی اور بالکل صحیح بات کی تھی. اللہ کے حکم سے انہوں نے بات کی تھی اور وہ بالکل صحیح کی تھی، اور وہ جانتے تھے ایسے ہی بہانہ بنائیں گے یہ. تو وہ اپنے والد صاحب سے استفسار کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں، کہ ہم اس کے خیر خواہی کرنے والے ہیں، نہ کہ اس کو نقصان پہنچانے والے. تو ہمارا یقین کریں. تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمائش کی کہ یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیں، اور یعقوب علیہ السلام نے دو عذر پیش کیے کہ ایک یہ تھا کہ حضرت یوسف کی جدائی ان کو غمگین کرے گی. یہ پہلا عذر پیش کیا تھا کیونکہ وہ ایک پل بھی ان کے بغیر نہیں گزار سکتے تھے، ایک بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. دوسرا یہ انہوں نے عذر پیش کیا تھا کہ وہ اپنی بکریوں کو چرانے میں مصروف ہوں گے یا اپنے کھیل کود میں مشغول ہوں گے اور بھیڑیا ان کو کھا جائے گا. یہ انہوں نے ریزن پیش کیا تھا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے نزدیک حضرت یوسف کو کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، تو وہ اپنے کھیلوں میں لگے رہیں گے یا بکریاں چرانے میں لگے رہیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے گا. تو یہ انہوں نے دو عذر پیش کیے تھے، مگر ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے اور انہوں نے یہ مزید جو ہے وہ اس میں بحث کی اپنے والد صاحب سے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑی کا خطرہ جو ہے وہ اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا. اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ پہاڑ کی بلندیوں پر ہیں اور حضرت یوسف وادی کے نیچے ہیں. اچانک 10 بھیڑیوں نے حضرت یوسف کو گھیر لیا، ان کو پھاڑ کھانا چاہتے تھے. پھر ایک نے ان کو ہٹایا، پھر زمین پھٹ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام ان میں 3 دن تک چھپے رہے. تو یہ انہوں نے پہلے سے خواب دیکھ لیا تھا. ان 10 بھیڑیوں سے مراد کہ ان کے 10 بھائی تھے. جب وہ حضرت یوسف کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، جس نے ان کو ہٹایا وہ ان کا بڑا بھائی یحوذ تھا، اور زمین میں چھپنے سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کا 3 دن تک کنویں میں قیام کرنا ہے. تو یہ بھی ہمیں مفسرین بیان فرماتے ہیں، اور یہ ان کے خواب کی ایک طرح سے تعبیر تھی جو انہوں نے یہاں پہ ذکر فرمائی. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کہا کہ اگر ان کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے. یہی آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو لوگ ہمیں نقصان زدہ کہیں گے. اس اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر اپنی بکریوں اور بھیڑیوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے اور ہمارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے اور ہم نقصان اٹھائیں گے. اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ ہم دن رات محنت مشقت کر کے اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں تاکہ ان کی دعا اور ثنا حاصل کریں. اب اگر یوسف کو ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا گیا تو ہم اپنے باپ کی ناراضگی کو کیوں مولیں گے اور ان کی دعاؤں سے کیوں محروم ہوں گے. اور یہ انہوں نے جو ہے وہ عذر پیش کیا تھا چیزوں کو. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ پہلے فرمایا کہ بھائیوں نے کہا اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں. پھر مزید فرمایا کہ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو اندیشہ تھا اس کے بارے میں فرمایا بے شک تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ.
انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہوں جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوں، تو یہ انہوں نے جو ہے اس کے جواز پیش کیا جائے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جب اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ تم ضرور انہیں ان کی یہ حرکت یاد دلاؤ گے اور اس وقت وہ جانتے نہ ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے تو راستے میں ان کے ساتھ شدید عداوت کا اظہار کیا ان کے بھائیوں نے۔ حضرت ایک بھائی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارا، اور تو دوسرے بھائی سے فریاد کرتے تو وہ بھی ان کو مارتے، اور انہوں نے اس میں سے کسی کو رحم دل نہ پایا، قریب تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام نے قتل کر دیتا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے اے یعقوب، کاش آپ جانتے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تب یہوذ نے کہا کیا تم لوگ نے مجھ سے یہ پکا عہد نہیں کیا تھا کہ تم لوگ اس کو قتل نہیں کرو گے؟ تب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لے گئے اور انہوں نے کنویں کے منڈیر پر کھڑا کر کے ان کی قمیض اتاری، جس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس قمیض پر خون لگا کر حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کے پاس لے جائیں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میری قمیض واپسی کر دو تاکہ میں اس سے اپنے بدن کو چھپاؤں۔ بھائیوں نے کہا کہ اب تم سورج، چاند اور 11 ستاروں کو بلاؤ تاکہ وہ اس کنویں میں تمہارے غم کو ساری کریں۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تاکہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پانی میں گر گئے۔ پھر انہوں نے کنویں کے ایک پتھر کی پناہ لی، اس پتھر پر کھڑے ہو کر وہ اس پر کھڑے ہوئے رو رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے چھوٹے ہی تھے آپ۔ ان کے بھائیوں نے ان کو آواز دی، حضرت یوسف علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید ان کو رحم آ گیا ہے، انہوں نے لبیک کہا۔ انہوں نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کا نشانہ لیا۔ اب یہوذ نے ان کو منع کیا اور یہوذ ہی ان کو کنویں میں کھانا پہنچاتا رہتا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اے وہ جو حاضر ہے غائب نہیں، اے وہ جو قریب ہے بعید نہیں، اے وہ جو غالب ہے مغلوب نہیں، میری اس مشکل میں آسانی کر دے، مجھے اس کنویں سے نجات عطا فرما۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جنت کی ایک ریشمی قمیص پہنائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قمیص حضرت اسحاق کو دی، اور حضرت اسحاق نے وہ قمیص حضرت یعقوب کو دی، اور حضرت یعقوب نے اس قمیص کو ایک غلاف میں لپیٹ کر وہ غلاف حضرت یوسف کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کنویں میں آئے اور غلاف سے وہ قمیص نکالی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی۔ یعنی کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ قمیص کو بہت ہی ریشم کی تھی نا، اس کو بہت ہی بالکل چھوٹا کر کے ان کو ایک تعویذ کے طور پر ڈال دیا تھا ان کے گلے میں، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس کنویں میں ان کے وہ نکال کر ان کو پہنائی تھی، اور یہاں سے ان کو یہ اس چیز کی آسانی ملی تھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اور رات کے وقت اپنے باپ کے پاس وہ روتے ہوئے آئے، کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے دور چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگر ہم سچے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پر ہوئی، اور یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ مفسرین یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس وحی سے مراد وحی نبوت اور رسالت ہے یا اس وحی سے مراد الہام ہے، اور اس میں جو ہے وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ وحی نبوت ہی تھی۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے یا بالغ تھے۔ بعض نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بالغ تھے، اس وقت آپ کی عمر 17 سال تھی، اور بعض نے کہا اس وقت آپ بچے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل کو کامل کر دیا تھا، اور آپ کو وحی اور نبوت کی اس طرح صلاحیت رکھ دی تھی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں صلاحیت رکھی۔ تو یہ
مفسرین نے اس حوالے سے مزید بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس پچھلی آیت میں جو فرمایا تھا کہ اور اس وقت وہ جانتے نہ ہوں گے، اس حوالے سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم آج کے بعد کسی دن اپنے بھائیوں کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے، اور ان کو اس وقت یہ پتہ نہیں چلے گا کہ تم یوسف ہو۔ اور اس سے مقصود یہ تھا کہ ان کو یہ اطمینان دلایا جائے کہ ان کو عنقریب اس مصیبت سے نجات مل جائے گی اور وہ اپنے بھائیوں پر غالب ہوں گے، اور وہ ان کے سامنے مغلوب اور سر نگو ان کی قدرت اور اختیار میں ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے جس وقت وہ گندم طلب کرنے کے لیے اس کے شہر میں داخل ہوں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیں گے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانیں گے۔ تو یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، یہ یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ اور اس رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوا ہے، اس حوالے سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت ان کے والد صاحب کے پاس روتے ہوئے آئے۔ رات کے وقت کا انتخاب انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ وقت ان کے عذر پیش کرنے کے لیے سب زیادہ مناسب تھا۔ روایت ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی رونے کی آواز سنی تو پوچھا کیا ہوا، کیا تمہاری بکریوں کو کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا یوسف کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپس میں دوڑنے کا مقابلہ کر رہے تھے تو اس اسنا میں ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب نے ایک چیخ ماری اور رونے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا تو حضرت یعقوب بے ہوش ہو گئے، اور انہوں نے ان کے ہوش پہ لانے کے لیے پانی کو چھڑکا، لیکن انہوں نے حرکت نہ کی۔ پھر انہوں نے ان کو پکارا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یاہوز نے ان کی سانس نکالنے کے مواضع پر ہاتھ رکھا تو ان کے سانس لینے کا پتہ نہیں چلا۔ تب یاہوز نے کہا قیامت کے دن ہمیں سخت عذاب ہوگا، ہم نے اپنے بھائی کو ضائع کر دیا اور اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ پھر سحری کے وقت سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہوش آ گیا تھا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا سر روبیل کی گود میں تھا۔ حضرت یعقوب نے اس سے کہا کیا میں نے اپنے بیٹے کو تمہارے پاس امانت نہیں رکھا تھا، اور کیا میں نے تم سے پختہ عہد نہ لیا تھا کہ پختہ عہد نہ لیا تھا؟ اس نے کہا ہاں اے ہمارے باپ، اپنا رونا بند کریں تو میں آپ کو اس کا سبب بتاؤں۔ پھر کہا ہم آپس میں دوڑنے کا مقابلہ کر رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے سامان کے پاس تھے اور اسی اسنا میں بھیڑیا کھا گیا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے پوچھا ان کی قمیص کہاں ہے؟ تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیص پھینک دی، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر بھی قمیص کا رنگ لگ گیا۔ تو یہ ذکر مفسرین نے یہاں پر کیا۔ اب یہ تھوڑی سی ایک الگ سمت میں مفسرین نے یہ چیز بھی لے کے آئے ہیں کہ یہاں جو دوڑ کے مقابلے سے مراد ہے تو وہ کیا ہے۔ تو اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہاں جو فرمایا نا کہ انہوں نے ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم دوڑ کے مقابلہ کرتے دور چلے گئے، تو یہ مقابلہ کرنا کیوں ضروری تھا؟ تو اس حوالے سے احادیث میں آتا ہے کہ یہ دوڑ کا مقابلہ کرنا، گھڑ سواری کرنا، ٹھیک ہے، تیر اندازی کرنا، یہ مشقیں ہوتی ہیں جنگ کے لیے تاکہ دشمنوں پہ غلبہ پا سکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ جنگ کا ایک منظر پچھلے قوموں میں دیکھیں تو ابھی تو آج کل تو خیر آئٹم نہیں سوری ایٹم بم سے ہو جاتی ہے، اور ایٹم بم سے ہو جاتی ہے جنگ، اور اس جنگ سے جو ہے وہ بڑے 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 نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ تو مگر پہلے کے دور میں اس طرح کے معاملات نہیں تھے۔ پہلے کے دور میں ظاہر سی بات ہے ایک کسی میدان کا انتخاب کیا جاتا تھا اور وہاں پہ جنگ ہوتی تھی، اور اس میں پھر آپ کو ہتھیار بھی چلانے آنے چاہیے، گھڑ سواری بھی آنی چاہیے۔ اگر پیدل چل رہے ہیں تو اتنے مضبوط ہوتے تھے وہ
کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں لڑتے رہتے تھے، ان کے ہاتھ بھی نہیں دکھتے تھے اور اپنے اعصاب بھی نہیں کھوتے تھے، اور وہ استقامت سے لڑتے تھے. تو اس کے لیے ان کو بہت ساری پریکٹسز کرنی پڑتی تھی، جو ایک فزیکل ایکٹیویٹی بہت زبردست ہے. اور کیونکہ ہماری شریعت میں بہت سے کھیل جائز ہیں، اس کے اس کے اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو روایتوں میں ہمیں جو کھیل کھیلنے کا حکم ملتا ہے وہ صرف 3 کھیل کھیلنا جائز ہے. آج کے دور میں بقیہ کھیل کی رعایت ملتی ہے جو اب کے علماء کرام وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت یا عموم بلوا کے تحت. مگر پچھلے ادوار میں یہ 3 کھیل ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ کی اہمیت رکھتے تھے. ایک ہی تو یہ ہوتا تھا گھڑ سواری، یہ بہت زبردست ہے. اس سے جو ہے وہ ایک تو آپ کی اسٹیبلٹی بہت زیادہ جو ہوتی ہے، اسٹیبل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آپ گھڑ سواری سے. دوسرا ہے آپ کا تیر اندازی، یہ بھی بہت ضروری ہے، آپ کے بازو وغیرہ بڑے سے مضبوط ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ ایک بہت زبردست کھیل بھی ہے، اور تیر اندازی کسی کو آتی ہے اور کنٹینیوس تیر مارنا کسی کو آتا ہے، یہ اور زیادہ درجہ رکھتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جب واپسی اٹیک ہوا تھا، اس وقت آپ کے ساتھ صحابی تھے جو آپ کے محافظے پر تھے. تو آپ نے ان کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی تیر ہو، چاہے وہ ٹوٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو، وہ ان حضرت کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کو دے دو. کیونکہ ان کے اندر ایک کوالٹی تھی کہ وہ کنٹینیوس تیر مار سکتے تھے، یعنی کہ ایک ہٹا دوسرا، ایک ہٹا دوسرا، ایک ہٹا دوسرا، اور اتنی تیزی میں کرتے تھے یہ، ود ان سیکنڈز ہوتے تھے یہ کام، کہ وہ بڑے اس کے ماہر تھے. تو لوگ اس کے ماہر رہے ہیں. اور اسی طرح گھڑ سواری، اسی طرح دوڑنا، بھاگنا. اور یہ کھیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کھیلنا ثابت ہے کہ آپ دوڑا کرتے تھے، بھاگا کرتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ آپ کے اعصاب کو بھی وہ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے. دوڑنے بھاگنے سے فزیکل فزکس آپ کی اچھی ہوتی ہے، آپ جو ہے وہ ویٹ گین نہیں کرتے. آج کل ہر کسی کا مسئلہ ہے، میرا بھی یہی مسئلہ ہے، ویٹ گین بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بیٹھے بیٹھے سارے کام ہوتے ہیں ہمارے تو گھر کے اندر. تو گھر کے اندر جب انسان زیادہ بیٹھتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خیر کرنی چاہیے، اور خواتین کو بھی کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین جو ہے وہ نہیں کریں، خواتین بھی کریں. ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایک ڈومین بنا لیں کہ یار مجھے اس کے اندر ہی کرنا ہے. جیسے اگر آپ کو باہر جانے میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پوسٹ ہے، تو گھر میں آپ ٹریڈ مل وغیرہ خرید لیں یا سائیکل خرید لیں. وہ ایک ہوتی ہے نا ایکسرسائز والی سائیکل، تو وہ کہیں جاتی نہیں ہے، اس کا پورا سائیکل والا انتظام ہوتا ہے، مگر اس سے آپ اچھی سائیکلنگ کر سکتے ہیں. تو وہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے. بٹ ٹریڈ مل پہ آپ اپنی رننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے قریب کوئی پارک ہے جو فجر کے وقت، فجر کے بعد اگر کوئی مناسب وقت ہو یا رات کے ٹائم پر، تو اپنا باقاعدہ اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھکیں اور آپ چلیں جائیں، واک کریں. اس سے آپ کا اسٹیمنا بہترین ہو جائے گا. اس سے آپ کا جو ہے وہ ایک تو فریش ایئر لینا، یہ بھی بھاگتے ہیں نا تو آپ سانس تیزی سے لیتے ہیں، تو جو انٹیک ہوتا ہے اور آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ کے جسم کو، لنگس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا فزیکل فٹنس زبردست ہو جاتی ہے. اگر موٹاپا ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے چربی پگھلتی ہے، تو بڑا فائدہ مند ہے واک کرنا. یا خاص طور پہ ایک ہوتا ہے واک کرنا، ایک ہوتا ہے جاگ کرنا، جاگنگ کریں، یہ سب سے بہترین ہے. ایکسرسائزز بہت مل جاتی ہیں اور ان کو بھی اپلائی کریں. اور یہ ہے کہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے یہ. خواتین جو ہے وہ اس کو، ہمارے یہاں تو مطلب یہ ہے کہ اگر شادی ہو جائے تو شادی کے بعد تو پھر معاملات ہی بدل جاتے ہیں، تو وہ پھر اپنا خیال نہیں رکھا جاتا. اسی طرح شادی سے پہلے بھی بعض اوقات خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ یار خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب صحیح ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا کبھی کبھی نقصان دے جاتی ہے. بعض اوقات بہت سارے انسان ہوتے ہیں اور خواتین ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ جو کھاتے ہیں وہ لگتا ہے، تو وہ نقصان بھی دے جاتا ہے بس اوقات. تو اس کی تھوڑی سی کوشش کر لیں تو اچھا رہتا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں. اب ظاہر سی بات ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ بالکل چھوٹے موٹے کپڑے پہنے اور واک پہ نکل جائیں. جس طرح ایک ہمارے ٹرینڈ چلتا ہے لوگوں کا، پارک سے اندر اگر جائیں تو وہاں پہ کراچی کے اندر آپ دیکھیں تو ویسے ٹرینڈ لگ جاتے ہیں. وہ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھکیں اور جائیں واک کریں. کس نے منع کیا؟ اس سے آپ کو نہ آپ کا اب جو جسم آپ کا دیکھ رہا ہے، مطلب کوئی اگر دیکھ رہا ہے فزیکل بھاگتے ہوئے آپ کے جسم کو دیکھ رہا ہے، تو وہ اس کا ایک اس کی قباحت ہے، وہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ اب آپ نے اپنی طرف سے پوری احتیاط کی ہوئی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی یہ ہے کہ وہ جو رات کا ٹائم ہے وہ سب سے اچھا ہے، جس میں اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، لائٹس جو ہے اتنی زیادہ کلیئرٹی نہیں ہوتی پھر بھی.
تو وہ سب سے بہترین ٹائم ہے، اس میں جائیں، اپنے محرم کے ساتھ جائیں خاص طور پہ، اگر قریب ہے تو پھر خود بھی چلے جائیں، سیف سیکیور ہے تو آپ جائیں، واک کریں، جاگ کریں، ایکسرسائز کریں، فریش ہوئیں۔ اگر آپ لوگ جم جوائن کر سکتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے، فیمیل جمز بھی آج کل بہت ہیں کراچی کے اندر، اچھے جمز ہیں، تو ان کو جائیں جوائن کریں۔ میں کوئی ایڈورٹیزمنٹ تو کرنے آیا نہیں ہوں کسی کی، مگر یہ ہے کہ ایک بات ہے تو کریں تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ کی فزیکل فٹنس ہوتی ہے، تو اس سے آپ جب آپ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں تو بہت سارے کام جو کہ نارملی آپ بہت ٹائم لگا کے کریں گے مگر وہ آپ جلدی کر دیں گے فزیکل فٹنس کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ جیسے انسان کو سستی ہوتی ہے نا، وہ سستی ہوتی ہے، وہ سستی ختم ہو جائے گی، جب سستی ختم ہو جائے گی، چستی ہو جائے گی، تو وہ جو کام آپ 1 گھنٹے میں نمٹائیں گے وہ کام آپ کا 15 منٹ میں نمٹے گا۔ اور پھر جب آپ ایکٹیویٹی کرنے کے ایک عادی بن جائیں گے نا، جب ایک جسم آپ کا ایک عادی ہو جائے گا، تو پھر یہ تو آپ سے چھوٹنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا دماغ اس سے بہت تیز چلے گا، بڑا فرق پڑتا ہے اس سے۔ ایک جو ایکسرسائز کرنے والا ہے شخص ہے، اس کے دماغ میں اور ایک بیٹھے رہنے والے شخص کے دماغ میں بھلے وہ کتنا زیادہ چیتا ہو مگر فرق آ جاتا ہے ایک ٹائم کے بعد، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کو بہت زیادہ ایک اندر سے ایکٹیو کر رہی ہے۔ اس کے میں اتنے فضائی کمالات نہیں بتا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، جو باتیں ہمیں پتہ آتی ہیں وہ ہم نے آپ کو عرض کر دی، باقی آپ لوگ دیکھ لیں اور جتنا ممکن ہو سکے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے آپ لوگوں کو، اور کوشش کرتے رہیں اپنی طرف سے۔ خیر ہو گئی، ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پر، جیسے ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ چلیں کچھ حدیث بھی اس میں شامل کرتے ہیں تو اور زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا، حضرت عائشہ آپ سے آگے نکل گئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر جب میرا بدن بھاری ہو گیا تو میں نے ایک بار پھر مقابلہ کیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے، آپ نے فرمایا یہ پچھلی بار کا بدلہ ہے، یعنی کہ ایک دیکھیں آپ، ایز اے نبی اور ایز اے شوہر، اب یہ ہے کہ ایک ایز اے زوجہ اور جو زوجین کے آپس میں تعلقات ہیں، اب یہ ایک امت کے لیے سبق ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کی حیثیت سے بالکل، مگر جب آپ گھر گھر تشریف لے جاتے اور گھر والوں کے ساتھ ہوتے تو نبوت کا سلسلہ اس وقت بھی رہتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں رہتا، مگر یہ ہے کہ پیچھے چھوڑ کر انسان گھر کے ساتھ گھریلو چیزیں بھی اختیار کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دوڑنا، اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوڑنا، یہ ایک میدان کے اندر دوڑنا ایک ایکٹیویٹی ہے نا، آپ نے کی، مگر آج ہمارے یہاں کنزرویٹو مائنڈ بن گیا ہے کہ بھائی شوہر جو ہے وہ بیگم کے ساتھ دوڑنا جو ہے وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ دوڑ لے گا مگر بیگم کے ساتھ نہیں دوڑے گا، تو وہ ایک عجیب سا ایک ہو گیا ہمارے یہاں کہ اکیلے دوڑ رہے ہوں گے، بیگم اکیلے دوڑ رہے ہوں گے، وہ اکیلے دوڑ رہے ہوں گے، آپس میں مقابلہ کریں، کہیں ایسی جگہ جائیں، کوئی فارم ہاؤس وغیرہ بک کراتے ہیں تو کہیں جائیں تو وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں، یا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نہیں کو آپ پارک منتخب کر لیں کہ جہاں دیکھ لیں رش وش کا ٹائم کب نہیں ہوتا، اس ٹائم پہ جائیں آپ کھیلیں، وہاں پہ بیگم کے ساتھ دوڑیں، ریسنگ ویسنگ کریں، تھوڑا سا ان کو بھی ایک ہوتا ہے نا کہ جب ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں تو موٹیویشن ملتی ہے کہ بھائی وہی موٹیویٹ ہوتا ہے، اور یہ موٹیویٹ نہیں ہے، یہ موٹیویٹ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ بہت سارے کام کر جاتا ہے۔ خیر، اسی طرح امام مسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذی قدر سے مدینے کی طرف واپسی جا رہے تھے، انصار میں ایک شخص تھا جو دوڑ میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہا، اس نے حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا کہ دیکھیں پہلے کون مدینے پہنچتا ہے، حضرت سلمہ بن عقو نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور اس سے پہلے مدینے پہنچ، یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے درمیان بھی مقابلہ کروایا، اس کا ذکر اس حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن گھوڑوں کو ازمار کیا گیا تھا ان کا مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے حفیہ سے لے کر شیستہ الوداع تک کر لیا، اور جن گھوڑوں کو ازمار نہیں کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلہ شیستہ الوداع سے مسجد بنو زریقہ تک کرایا۔
حضرت ابن عمر بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کے درمیان مقابلہ کرایا گیا تھا. تو یہ اس طرح کے ہوتے تھے. اور میں نے شاید آپ سے ذکر کیا ہو تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یعنی کہ آپ سوچیں کہ یہ تو مردوں کے معاملات ہیں، عورتوں کا بھی ذکر آیا اس کے اندر. اسی طرح عرب کی عورتیں کیا ایک زمانے تک ہمارے یہاں بھی خواتین جو ہیں وہ یہ سارے کام کر لیا کرتی تھی، گھڑ سواری، تلوار بازی، یہ سارے کام کر لیا کرتی تھی. ان کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی، اور وہ باقاعدہ جنگجو قسم کی تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تو ویسے ہی بہت مشہور تھی اس حوالے سے. ایک دفعہ آپ کسی جنگ پر تھے، وہ میں نے آپ کو شاید ذکر کیا ہو، تو وہ مطلب اس طرح سے ہوتا تھا کہ آپ قافلے کے امیر ہیں تو آپ پہ ایک اسٹریٹجی بناتے تھے. آپ نے اسٹریٹجی بنائی تھی کہ بہت بڑا قافلہ ہے کفار کا، اور ہم لوگ اتنے لوگ ہیں، مطلب یہ چند ہزاروں میں سے تھے، چند ہزاروں میں سے، اور وہ لاکھوں میں تھے. انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم لوگ 5 لوگ ہیں، ہم جائیں گے آگے حملہ کرنے. تم لوگ اتنے فاصلے سے آؤ گے، یعنی کہ ہم لوگ حملہ کر رہے ہوں گے اور تم لوگ اس وقت وہاں پہنچے بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، ایسے اسٹریٹجی کی تھی انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ اتنے ٹائم میں تم وہاں پہنچ جاؤ گے. وہ سمجھیں گے کہ بس اتنے ہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، مگر وہ پتہ نہیں 5 لوگ تھے، 20 لوگ تھے، اس طرح کا کچھ واقعہ ہے. تو مگر اس کے اندر یہ ہوگا کہ وہ سمجھیں گے بس یہ اتنے سے لوگ ہیں، ان پہ تو ہم غالب آ جائیں گے، وہی سمجھیں گے. مگر ایک دم سے جب پیچھے سے ہزاروں لوگ آئیں گے نا، تو پھر یہ ان پر بہت زبردست حملہ ہوگا. اور آپ اتنے ماہر تھے کہ آپ جب گھس جاتے تھے صفوں میں تو تہس نہس کر جاتے تھے، اور خود کو بھی ظاہر سی بات ہے زخم آتے تھے، مگر اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور تہس نہس کر کے رکھ دیتے تھے. تو معاملہ یہ ہوا کہ اس طرح کا جنگ کی اسٹریٹجی کی تھی اور اس طرح آپ گئے تھے. اب وہاں پر آپ جا کے پھنس گئے ایک جگہ پہ. پھنسے ایسے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کیوں پھنسے، کیا معاملہ ہوا. تو جو قافلہ پیچھے آ رہا تھا نا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک پیس میں چل رہا تھا، مگر انہوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آیا اور وہ اتنی تیزی سے گھوڑ سواری کر رہا ہے کہ وہ خود بہت تیز چلا رہے تھے، سارے قافلے والے بہت تیز چلا رہے تھے گھوڑا. مگر وہ پتہ نہیں کون سے گھوڑا، کون سی نسل کا گھوڑا تھا کہ جس کو ان سے بھی زیادہ تیز چلا رہے تھے. اب اس دور کی فراری تھی وہ، اور وہ اس سے زیادہ تیز چلا کے پہنچ رہا تھا. وہ پورا جو ہے وہ کورڈ کیا ہوا تھا نا، وہ پہنچ رہا تھا وہاں، اور جنگ کے میدان کی طرف ہی جا رہا تھا. وہ پریشان ہو گئے، کون بھائی یہ ہم سے زیادہ آگے، ان کو بڑی جلدی پڑی، کون ہے بھائی. آپ وہ ان کے درمیان گئے اور وہاں پہ فل تلوار بازی کر کے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا، اور اپنے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئے. اور ان کو ان کی ٹوپی جو وہ اپنے گھر بھولائے تھے، جس خیمے میں تھے وہاں بھولائے تھے، وہاں جا کر ان کو دی ان کے درمیان. وہاں پتہ لگا کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں. اور انہوں نے یہ وہاں تک پہنچانا اس لیے ضروری سمجھا کیونکہ آپ کبھی بھی اپنی ٹوپی کے بغیر کسی جنگ میں نہیں جایا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک رکھتا ہوں، اور اس منہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے ہر جنگ میں فتح عطا فرماتا. اور یہی ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی برکت رکھی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جتنی بھی جنگ تھی سب کے ہیڈ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. بہت ماہر اسٹریٹجی بنانے والے، بہت ماہر جنگجو تھے. ٹھیک ہے، جب حالت کفر میں تھے تب بھی ماہر تھے، کفار ان کو ہیڈ بنا کے رکھتے تھے. جب حالت اسلام میں آئے تب بھی ہیڈ تھے یہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شروع کے ادوار میں آپ تھے، مگر لوگوں کے ایمان کو جب ڈگمگاتے ہوئے آپ نے دیکھا تو آپ نے ان کو اس پوسٹ سے معزول کر دیا، چیف آف آرمی اسٹاف کی پوسٹ سے معزول کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا ان پر ایمان ہو گیا تھا کہ ہاں خالد بن ولید ہمارے ساتھ ہیں، ہم جنگ میں جیت جائیں گے. آپ نے یہ چیز نوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بجائے خالد بن ولید پر ایمان آنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے بولا یہ گڑبڑ ہے، تو یہاں سے ان کو معزول کر دیا. اور پھر امیر مختلف ہوتے رہے. یہ جنگوں میں امیر کی حیثیت سے نہیں شامل ہوتے تھے، امیر کی اطاعت کرنے کی حیثیت سے شامل ہوتے تھے، مگر بہت زبردست تھے، بہت زبردست، بہت قابل تھے یہ. تو خیر ان کا ایک واقعہ تھا. تو یہ خواتین کے حوالے سے بھی بڑی چیزیں ہیں. حقوق خواتین نسوان کی باتیں لوگ کرتے ہیں، مگر ہمارا دین جو ہے نا جتنے حقوق دیتا ہے، اگر وہ کوئی دینا شروع کرتے ہیں نا تو یہ لوگ پھنس جائیں گے، جتنے یہ لوگ حقوق کی باتیں کرنے والے ہیں. دین اسلام سے زیادہ نا کوئی عورتوں کو حقوق اتنے نہیں دیتا جتنا دین اسلام خود دیتا. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے، اس چیز کو پڑھا جائے، اس چیز کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھا تو جائے. ہم نے کبھی امپلیمنٹ کیا ہی نہیں ہوتا، بس ہم دور سے بیٹھ کر جو ہے وہ
چیزیں جو ہے وہ جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں بہت نقصان اٹھاتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں، آج بھی اٹھا رہے ہیں، پہلے بھی اٹھاتے تھے جنہوں نے نہیں مانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے تو ہمیں خواتین کو تو اتنے حقوق دیے جس کی کوئی انتہا نہیں، مگر وہ کون پڑھے کون سمجھے، کیا کیا حقوق نہیں دیے۔ آزادی دی عورتوں کو، ان کو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جب وہ پیدا ہوتی تھی نا ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ ان کو ان کے جو مخصوص ایام ہوتے تھے تو ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، ان کو چھونا، ان کے ہاتھ سے کھانا کھانا، ان کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ لوگ اب اگر کوئی مطلب کوئی پروان چڑھ گئی، ایسی بات ہے عورتوں کی ضرورت رہتی تھی، ایسا تو نہیں عورتوں کی ضرورت نہیں رہے گی، مگر جو پروان چڑھ جاتی تھی ان کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، حقوق ادا نہیں کرتے تھے، ایک ساتھ جو ہے وہ طلاقیں دے دیا کرتے تھے، جیسی عدت ختم ہونے لگتی تھی دوبارہ جو ہے اسے نکاح کر لیا کرتے تھے، ان کو اپنے نکاح کرتے تھے تاکہ ان کا مال دبا لیا جائے، نکاح کر کے ان کو ایسے چھوڑ دیا کرتے تھے، ان سے جو ہے وہ بات نہیں کیا کرتے تھے، ان سے تعلقات قائم نہیں رکھتے تھے، اتنے نقصانات، اتنے جو ہے وہ پریشانیاں پیدا کرتے تھے۔ مگر جب دین اسلام آیا، عزت یہ بخشی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کے گھر پر تشریف لے کے آتی تو آپ اپنے بستر سے اٹھ جایا کرتے تھے، اپنے بستر پر اپنی بیٹی کو جگہ دیا کرتے تھے، ان کا ماتھا چوما کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے، وہ زندہ درگور نہیں کرتے تھے، وہ زندہ درگور کو منع کرتے تھے، انہوں نے عورتوں کے وہ حقوق بیان کیے جو اس سے پہلے کبھی دنیا نے بیان کیے ہی نہیں تھے، نہ دنیا نے کبھی سمجھا تھا، اور عورتوں کو وہ عزت اور مقام دی کہ ان کے پاؤں، ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اطاعت، ان کے والدین کی اطاعت پر اللہ تعالیٰ نے بڑے درجے رکھے بیٹیوں کی حیثیت سے۔ اسی طرح جب کوئی عورت بیوی بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو جو ہے وہ لازم کر دیا کہ ان کا خیال رکھو، ان کا نان نفقہ دو، ان کو جو ہے وہ رہنے کی جگہ دو، ان کو جو ہے وہ ان کا لباس دو، ان کو ان کی حفاظت کا ذمہ تمہارا ہے، ان کو پروٹیکشن کا ذمہ تمہارا ہے، ساری چیزیں دیں، اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ اب حقوق کے نام پر اگر کوئی یہ بولے کہ میں فحاشی چاہتا ہوں تو اب یہ تو غلط بات ہے نا، یہ حقوق تو نہیں ہوئے کسی طرح سے۔ حقوق کے نام پر ایک نئی چیز متعارف کرانا جو قوم لوط سے مشابہت کرتی ہے، یہ تو کوئی حقوق نسوان نہیں ہوئے نا، یہ چیز سوچنی چاہیے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں بہت سی چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو سو کالڈ پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق جو ہے نا واقعی میں نہیں دیے جاتے، حتیٰ کہ ان سے پوچھا جائے کہ یار آپ اپنی ماسی کے ساتھ کیا حقوق کرتے ہو، اس کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلاتے؟ تو نہیں، وہ تو الگ بیٹھ کے کھاتی ہے ماسی۔ کیوں؟ وہ عورت نہیں ہے؟ وہاں عورت کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ماسی ہے، وہ کام کرنے والی، اس کی کوئی عزت تھوڑی ہے، کیوں؟ وہ عورت ہے، اس کی عزت نہیں ہوگی؟ بقیہ بقیہ سب کی عزت ہوگی مگر عورت کی عزت نہیں ہوگی، وہ جو ماسی ہے گھر میں؟ کیوں ایسا ہے بھائی؟ اگر آپ ماسی کو کوئی چیز دیتے ہو تو کیا اچھی چیز کبھی دی ہے؟ کبھی اس کو لا کے آپ نے دیا سفائر کا سوٹ؟ کبھی اس نے ثنا سفیناز کا اپنے سوٹ لا کے دے کے دیکھو ہماری عید کی خوشی ہے، ہم ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، دیں اس کو؟ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں، اس کو تو وہ والے کپڑے دیتے ہیں، یہ کپڑے فارغ ہو گئے ہیں، ایک کام کرو بیٹے یہ پوٹلی پوری اٹھاؤ لے جاؤ۔ آپ اکثر، میں تو اس چیز کا مشاہدہ کرتا رہتا ہوں، ہمارے وہاں پرانے جہاں رہتے تھے ہم علاقے میں، وہاں پورے ایک مطلب وہ اڈا بنا ہوا تھا، وہاں پہ ساری ماسیاں جمع ہوتی تھی، ان کا رکشہ یا جس طرح لوگ کنوینس کر کے لوگ جاتے تھے، ہر ماسی روز کے حساب سے تھیلے پوٹلے لے کے جا رہی ہوتی، اس میں کوئی نئی چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، سب پرانا جو پھٹ گیا ہے، جو بالکل ہی ختم ہو چکی چیز، وہ اس کو بھی یوز کر لیتے ہیں، اس کو بھی یوٹیلائز کر لیتے ہیں وہ لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی اپنے اپنے لیول سے تو حقوق کبھی دیکھے ہی نہیں نا، ہم نے ہمیشہ وہ چیز دیکھی جہاں سے ہمیں آزادی مل سکے، جہاں سے ہمیں رعایت مل سکے، جہاں سے ہمارا فائدہ ہو سکے، تو بس یہ تو فقط نفسانی خواہش کی تحت ہی ہے، تابع ہی ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اور ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے جو باقاعدگی سے اٹھایا جا رہا ہے، اور اس پہ بہت بڑے لیول پہ کام ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ابھی امریکہ کے اندر ریسنٹلی جو میں نے ابھی نیوز پڑھی تھی اس میں، بلکہ نیوز نہیں پورا، اس پر ایک ویلاگ بنا تھا آفیشیلی، امریکی ریاست، ایک ریاست ہے اس کے اندر اکثر مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر ابھی میئر سلیکٹ ہوا ہے وہ مسلمان سلیکٹ ہوا ہے،
کچھ یوٹیوبرز ہیں بڑے زبردست ہیں، کبھی موقع ملے نا یوٹیوب آپ کو اگر اسکرول کرنے کا، تو ایسے لوگوں کو سننے میں نا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ یو ایس اے کا ہے، پاکستانی نژاد، یہ یو ایس اے میں رہتا ہے۔ عارف عارف بور کا سم تھنگ نام ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بندہ جو ہے نا یو ایس اے کی نیوز بہت شیئر کرتا ہے کہ یو ایس اے میں یہ معاملات ہیں۔ کسی نے بندے نے پورا بنایا ہے کہ وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ ایل جی بی ٹی کے جتنے بھی پرچم ہیں اور جو بھی معاملات ہیں، وہ میئر جب سے منتخب ہوا مسلمان، تو اس نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑا انقلابی کام کیا امریکی ریاست کا، کہ وہاں پر اس نے یہ کہہ دیا کہ ایل جی بی ٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ ایل جی بی ٹی میں رہنا چاہتے ہو، ایل جی بی ٹی وہ ٹھیک ہے، اپنی مرضی ہے آپ کی، اس پہ ہم کچھ نہیں کہتے، مگر اس کا پرچم آپ کسی پبلک پراپرٹی پہ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ کو اپنے گھر پہ لگانے کے آپ ایل جی بی ٹی ہو تو آپ گھر پہ لگا لو، مگر اس سے باہر کچھ بھی نہیں، پبلک پراپرٹی پہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اور اس حکم کو، اس میئر کے حکم کو پورے یو ایس اے میں اتنا اپریشیٹ کیا گیا ہے، کیونکہ کرسچن کمیونٹی اور یہودی اور جتنے بھی اور مذاہب کے لوگ ہیں جو ایل جی بی ٹی کو برا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، برملا بولتے بھی ہیں، مگر وہ لوگ امپلیمنٹ نہیں کر سکے، مسلمان نے آ کے امپلیمنٹ کر دیا۔ تو وہ اس بات پر بہت وہ ہوئے کہ یار انہوں نے بہت زبردست کام کیا، کہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے اور ہم اس کو غلط مانتے ہیں، اور یہ جو ہے انہوں نے جو اقدام اٹھایا یہ بہت زبردست ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو دنیا میں کوئی پذیرائی نہیں مل رہی ہے، مگر وہی بات ہے کہ ہمارے جیسے ممالک جو آلریڈی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ آئی ایم ایف بیل آؤٹ پر ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کا قرض کھاتے ہو تو ان کی بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ تو اس کے تحت جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ کی جاتی ہیں، بائی فورس امپلیمنٹ کی جاتی ہیں۔ ابھی آپ ریسنٹلی اگر اکنامک حالات دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کیا، دیکھا کریں کہ ابھی بھی انہوں نے بیل آؤٹ پیکج بڑی مشکلوں سے حاصل کیا ہے، کتنے ٹیکسز لگائے ہیں، ظلم کی انتہا دیکھیں نا۔ آپ کمائیں اس پر بھی ٹیکس دیں، خریدیں اس پر بھی ٹیکس دیں، کیونکہ وہ جو آپ نے پیسے استعمال کریں خریدنے کے لیے، اس تو پہلے ہی ٹیکسیبل انکم تھی، آپ نے اس پہ تو پہلے ہی ٹیکس دے دیا۔ اب مزید کیا ظلم ہے کہ جو چیز خریدنے جاؤ گے اس پہ بھی ٹیکس ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مزے کی بات، جو چیز آپ نے یوز کی اس پہ بھی ٹیکس ہے، بجلی پانی گیس اس پہ بھی ٹیکس ہے۔ آپ فیول ڈلواؤ گاڑی چلانے کے لیے اس پہ بھی ٹیکس ہے، آپ گاڑی خریدو اس پہ بھی ٹیکس ہے، روڈ پہ چلو اس کا بھی ٹیکس ہے، سالانہ ٹیکس ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹیکسز کی اتنی بھرمار مار کر انہوں نے ہمیں بالکل دیوار سے لگا دی۔ آج کے دور میں 50,000 روپے کمانے والا شخص بھی روڈ پہ آ گیا، اس کا حال بالکل ویسے ہی ہو گیا جیسے آج سے 10 سال پہلے ایک 10 سے 12 ہزار روپے 15,000 روپے کمانے والے کا حال تھا۔ آج وہ 50,000 روپے کما تو رہا ہے، مگر اس کی قوت خرید 10-12 ہزار سے زیادہ کی نہیں رہی ہے۔ ڈالر چلا گیا ہے 200 300 کو کراس کر کے، ابھی تو خیر 275 پر آ گیا۔ پیٹرول آپ کا چل رہا ہے 262 پر۔ ٹرانسپورٹ مہنگی، آپ کو کنوینس مہنگی پڑتی ہے، آپ کو کوئی بھی معاملہ کرنا ہو، ذرا سا آپ کو چل رہا ہو تو اس کے لیے آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ مطلب اس دور کے اندر معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ کہاں سے بچائے اور کہاں لگائے، یہ پریشانی ہے ہر کسی کے لیے۔ جو اچھا کماتا تھا وہ بھی پریشان ہے کہ یار نہیں، اگر میں 2-4 لاکھ روپے بھی کما رہا ہوں نا، تو یہ 2-4 لاکھ روپے یوں ختم ہو جاتا ہے مہینے کے اندر، پتہ نہیں لگتا، بے برکتی اتنی ہو گئی۔ دودھ انسٹیبل رہتا ہے، پانی انسٹیبل رہتا ہے، وہ بھی خرید کا پینا پڑتا ہے نا کراچی والوں کو، انسٹیبل ہے، کبھی بولتا ہے 30 روپے کی بوتل ہے، کبھی بولتا ہے 50 روپے کی بوتل ہے، کبھی بولتا ہے 100 روپے کی بوتل ہے۔ نیسلے والے 350 کی بوتل دیتے ہیں، ایک مفینہ والے 280 روپے کی بوتل دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے ایک طرح کا ٹرینڈ چل گیا ہے، تو اب اس کے تحت ظاہر سی بات ہے امپلیمنٹ ہوتی ہے چیزیں، اب یہ چیزیں پراپرلی امپلیمنٹ کی جاتی ہے ہمارے اندر۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا اس چیز کو، کہ جو عورتوں کے حقوق ہیں اس کو ہمارے یہاں اجاگر کیا جا رہا ہے۔ یہ چند کنٹریز ہیں جہاں اجاگر کیا جا رہا ہے، بقیہ کنٹریز میں تو کوئی کہانی نہیں ہے، بقیہ کنٹریز وہ بالکل صحیح چل رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بس سوچ کا فرق ہے بھائی، یہاں پہ معاملات سوچوں پر رکھے جاتے ہیں، اور جس طرح کی سوچ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں وہ کرتے رہیں۔ خیر، ہماری بات کہاں سے کہاں چلی گئی، عورتوں کے حقوق پہ چلے گئے، خیر ہو گئی ٹھیک۔ اب یہاں پر یہ معاملہ ہو گیا بھائی دوڑنے کا، دوڑنے کی ساری باتیں ہو گئی، اس پہ بہت سارا کلام مفسرین نے اور بھی کیا ہے۔
اللہ اکبر. چلیں جی. تو یہاں تو ہماری بات ختم ہوتی ہے. اب یہاں پر آگے بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک نے فرمایا کہ کہنے لگے ہمارے باپ ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے تو یہ معاملہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے اس پہ کافی ڈسکشن کر لی اس آیت پر. یہ آیت نمبر ہماری 17 تھی. ٹھیک ہے. اس میں کچھ چیزیں اور مفسرین نے بیان فرمائی ہیں کہ ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس خبر پر ان کے والد صاحب کا جو ریئیکشن تھا اس کے حوالے سے بیان فرمایا کہ انہوں نے اس پر صبر کیا اور صبر کرنے کے بجائے اپنے بیٹوں کے جرم کے خلاف تفتیش کیوں نہیں کی تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بس آپ صبر جمیل کرنا ہی بہتر ہے. امام راضی نے اس مقام پر ایک اعتراض کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور تقدیر پر تو صبر کرنا واجب ہے، لیکن ظالموں کے ظلم اور سازش کرنے والوں کی سازش پر صبر کرنا واجب نہیں، بلکہ ان کے ظلم اور سازش کا ازالہ کرنا واجب ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ کوئی دوسرا ان کے ظلم کا شکار ہو رہا ہے. اور یہاں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جھوٹ کھل گیا، ان کی خیانت ظاہر ہو گئی، تو ان پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں صبر کیا؟ انہوں نے اس معاملے کو کا کھوج جو ان کی کھوج یا تفتیش کیوں نہیں کی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی طرف سے نازل کردہ مصیبت سے نجات دلائی جاتی اور ان کے بھائی اس کے ظلم کا بدلہ لیا جاتا. تو یہ اعتراض اس وجہ سے اور قوی ہو جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے علم کی وجہ سے یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اور ان کو وحی کے ذریعے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے علاوہ ایک اس علاقے میں ایک معزز اور شریف انسان تھے. تو اس معاملے کو وہ یہ ہوتا ہے نا کہ مشہور کر دینا کہ لوگوں میں جو ہے عام ہو جائے واقعہ کہ بھئی یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا، تو یہ نہیں چاہتے تھے اپنے بیٹوں کے حوالے سے. اور اللہ کی حکمت تھی اس کے اندر، تو اس وجہ سے آپ یہاں پہ خاموش رہے. اب صبر جمیل کا بتا رہے ہیں کہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے. مجاہد نے کہا کہ صبر جمیل وہ ہے کہ جس میں گھبراہٹ، بے قراری اور بے چینی نہ ہو. گھبراہٹ، بے قراری اور بے چینی نہ ہو، یہ صبر جمیل ہے. حبان بن حبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صبر جمیل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ صبر ہے جس میں کسی سے شکایت نہ کی جائے. سوری کے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ صبر میں تین چیزیں ہیں: اپنا درد کسی سے نہ کہو، اور نہ اپنی مصیبت کسی سے بیان کرو، اور نہ اپنی تعریف کرو. حبیب بن ابی ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھویں جھک گئی تھی اور وہ ان کے کپڑے کی ایک دھجی سے اوپر کر رہے تھے، اور ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے غم کو بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے یعقوب کیا مجھ سے شکایت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اے میرے رب مجھ سے قصور ہو گیا تو اس کی معافی فرما دو. تو یہ صبر جمیل کی تعریف ہے اور صبر جمیل کے حوالے سے یہ چیزیں بیان فرمائی. اب صبر جمیل انسان جو ہے وہ کرنا بڑا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، کوئی گھبراہٹ، کوئی بے قراری، بے چینی آپ کے دل میں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے، مگر یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. کہنا تو بہت آسان ہے مگر کسی پر جو گزر رہی ہوتی ہے نا، وہ اسی کو ہی پتا ہوتا ہے کہ بھائی میرے پر کیا گزر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، اس کا ذرا سا خیال رکھنا چاہیے. ہر کسی کے حوالے سے ہر بات کہنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور ہر چیز جو ہے نا اس طرح سے معاملہ نہیں ہے. مزید آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے. یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، تو صبر اچھا، اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہاں پر مفسرین بیان فرماتے ہیں اس آیت کے حوالے سے
کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے کہ یہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو یہ جو جھوٹا خون لگا کے لائے تھے یہ اصل میں بھیڑیا کا خون تھا۔ انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو ان کی قمیض اتار لی تھی، بھیڑی کو کاٹا، اس کا خون لگایا، وہ لا کے اپنے والد صاحب کو دے دیا۔ تو یہاں پر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے دلوں سے نے تمہارے لیے ایک بات گڑھ لی تو صبر اچھا، اور تمہارے باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہے۔ مزید فرمایا اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنے پانی لینے والے آدمی بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ اس پانی لینے والے نے کہا کسی کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے اپنا سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مزید جو سفر ہے وہ یہاں پہ بیان فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ راستہ بھٹک کر اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں وہ کنواں تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ وہ کنواں آبادی سے کافی دور تھا اور اس کنویں کا پانی کڑوا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈالا گیا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ جب وہ قافلہ کنویں کے قریب پہنچا تو انہوں نے ایک شخص کو اس کے کنویں کے سے پانی لانے کا بھیجا، تو اس نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کے ساتھ لٹک گئے، اور جب ڈول ڈالنے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے حسن جمال کو دیکھا تو وہ خوشی سے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ مبارک ہو، یہ ایک حسین و جمیل لڑکا ہے۔ ان کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے انتہائی حسین لڑکا دیکھا، تو انہوں نے کہا ہم اس کو بڑی بھاری قیمت لے کر فروخت کر دیں گے اور اس سے ہم بہت نفع حاصل کریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو 3 دن کے بعد وہ یہ معلوم کرنے کے لیے کنویں پر واپسی آ گئے کہ دیکھیں کہ اب یوسف کا کیا حال ہے۔ جب انہوں نے قافلے کے آثار اور نشانیاں دیکھیں تو اس قافلے کے پاس گئے، اور جب انہوں نے وہاں حضرت یوسف کو دیکھا تو قافلے والوں سے کہا یہ ہمارا غلام ہے اور یہ ہمارے پاس سے بھاگ گیا تھا۔ قافلے والوں نے اس سے کہا اس غلام کو ہمارے ہاتھ فروخت کرو۔ انہوں نے اس بات کو چھپایا کہ وہ ان کا بھائی ہے، اور انہوں نے حضرت یوسف سے عبرانی زبان میں کہا اگر تم نے ہمارا راز فاش کر دیا تو ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ معاملہ یہاں پر اس حوالے سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں ستاروں اور سورج چاند تاروں کو دیکھا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام سجدہ کر رہے تھے، اس خواب کو بیان کر دیا تو ان کے بھائیوں نے ان پر حسد کیا اور اس خواب کی تعبیر کو باطل کرنے کی سازش کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو سخت مصیبت میں ڈال دیا تاکہ تعبیر پوری نہ ہو سکے، اور انہوں نے خواب کی تعبیر کو باطل کرنے کے لیے حضرت یوسف کو جس مصیبت میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے حضرت یوسف کے خواب کے سچا ہونے کا ذریعہ بنا دیا، کیونکہ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف مصر پہنچے اور بالآخر مصر کے بادشاہ بن گئے اور ان کے بھائی ان کے محتاج ہو کر ان کے سامنے پیش ہوئے۔ تو یہ سارا واقعہ اس طرح سے چلتا رہا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بھائیوں نے بہت کم قیمت چند درہموں کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ تو یہ معاملہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے، اور اس حوالے سے میں نے آپ کو پورا مکمل بیان کر دیا۔ تو ان کے جو رغبت نہ تھی اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے مفسرین بیان فرماتے کہ حضرت یوسف میں رغبت کرنے والے نہ تھے، کیونکہ ان کو قرائن سے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جھوٹے ہیں اور وہ ان کے غلام نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور انہیں حضرت یوسف کے خریدنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف دامن گیر تھا۔ اور اس آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، کیونکہ ان کو حضرت یوسف کی قیمت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کسی طرح یوسف اس علاقے سے نکل جائیں۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ ذکر کیا۔ تو ہماری الحمدللہ 20 آیتیں مکمل ہوئی، اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلی آیتوں پر 21 آیت سے کلام سٹارٹ کریں گے، اور 21ویں آیت سے انشاءاللہ اس کی مصر کے حوالے سے جو اب عزیز مصر یعنی کہ جو
مصر کا بادشاہ تھا، اس کی بیوی نے جب ان کو زلیخا نے خریدا، اس کے بعد جو واقعات ہوئے پھر زلیخا نے جو ہے وہ ان کو ان کی طرف راغب ہو گئی، حتیٰ کہ وہ ایک اچھی ایج کی خاتون تھی، وہ ان کی طرف مائل ہو گئی، محبت میں مبتلا ہو گئی۔ یہاں پہ وہ محبت کا واقعہ ذکر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنے حسین انداز سے بیان کیا، انشاءاللہ اگلی آیتوں میں وہ آئے گا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انہوں نے برا چاہا، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے گا، اور اس میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نجات دی، اور پھر ان کے ثبوت کے لیے عزیز مصر کے لیے ایک دلیل کو قائم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آئے گا۔ امید ہے آج کا بیان آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا، پسند بھی آیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق کے حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کل کے لاسٹ ٹائم پہ لیجیے گا۔